حضرات آئیے اس جلوس میں شرکت کیجئے. ہم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے پتھروں سے اپنے قبلہ اول کا دفاع کیا. ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس جلوس میں شرکت کرنی چاہیے، اس ریلی کو کامیاب کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. حضرات گرامی قدر، آج کی یہ عظیم الشان اور فقید المثال ریلی میں شریک ایک ایک مسلمان، ایک ایک نوجوان، ایک ایک بزرگ اور ایک ایک بچہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فرمان کو دوبارہ سے یاد کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ اسرائیل کے پلید وجود کو نہ کل تسلیم کیا تھا، نہ آج تسلیم کرتے ہیں، نہ ہمیشہ تسلیم کریں گے. اونچی آواز سے اسرائیل کا پلید وجود جو بیت المقدس پہ، جسے مقبوضہ فلسطین کہا جاتا ہے، اس مقبوضہ فلسطین کے ان علاقوں پہ جو تمام مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، تمام مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی ہے، اور ارض مقدس کے ایک انچ پہ بھی یہودیت کے غاصبانہ قبضے کو تسلیم نہیں کرتے. اسرائیل کے پلید وجود کو نہ کل تسلیم کیا، حکمران بھی سن لیں، ذمہ داران بھی سن لیں، نہ کل تسلیم کیا، نہ آج تسلیم کرتے ہیں، اور نہ کبھی تسلیم کریں گے. اور فلسطین کا دفاع، ارض مقدس کا دفاع ہمیں اپنی جانوں سے عزیز ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور یہ بات آج کا اجتماع پروفیسر نجیب اللہ تارک صاحب کی سرپرستی میں اور محترم جناب عبد المنان نور پوری صاحب کی امارت میں یہ سارا اجتماع اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں جینے کے لیے آکسیجن اور سانس کی اتنی ضرورت نہیں جتنی مسجد اقصی کی آزادی کی ضرورت ہے. اور ہم اپنی زندگی پہ، اپنے جینے پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی جائیداد پہ، اپنے گھر بار پہ مسجد اقصی کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں. اور آخری بات، اونچی آواز سے میرے ساتھ مل کے، ہمیں زندگی اتنی محبوب نہیں جتنا مسجد اقصی کا دفاع محبوب ہے. اونچی آواز سے، ہمیں زندگی اتنی محبوب نہیں جتنا فلسطینیوں کا دفاع محبوب ہے. ہم اس کے دفاع کے لیے مریں گے، لڑیں گے، مریں گے، لڑیں گے، مریں گے، لڑیں گے. حکمران بھی سن لیں، سالار بھی سن لیں، ارض مقدس کے چپے چپے کے دفاع کے لیے ڈٹ جائیں گے، جانیں دیں گے، گردنیں دیں گے، مال دیں گے، انشاءاللہ اولادیں دیں گے. پاکستان، فلسطین، اسرائیل. یہودیت کا ایک ریت، الجہاد الجہاد. حضرات، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محبوب عوام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب کو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس بے جوش رہنا ظلم ہے، جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، ظلم پہ خاموش رہنا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ڈر جائیں اس ازمائش سے جس میں ظلم کرنے والے اور ظلم پہ خاموش رہنے والے سزا میں مبتلا ہوں گے، ازمائش میں مبتلا ہوں گے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. آج حکمرانوں کی خاموشی اور یہودیت کی یہ ہرزہ سرائی جو مسجد اقصی پر کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہیں
اور انشاءاللہ ہم زندگی میں کسی بھی کوئی بھی معاملے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی ملک کا مسئلہ ہو، حرمین کا مسئلہ ہو، مسجد اقصی کا مسئلہ ہو، اور پاکستان میں ختم نبوت کا مسئلہ ہو، اور تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ بورڈ پاکستان اس سلسلے میں الحمدللہ ہر وقت بیدار اور لوگوں کے سامنے اپنا پیغام اور اپنا نظریہ رکھتی ہے، اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے، اور مسجد اقصی کے لیے ہماری جانیں بھی انشاءاللہ حاضر ہیں، اور ہم حکمرانوں کو پیغام دیں گے۔ مجھے یاد آ رہے ہیں شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے آخری الفاظ تھے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ انشاءاللہ ہم علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزند پروفیسر ساجد امیر حافظہ اللہ کے روحانی بیٹے انشاءاللہ مسجد اقصی کے لیے لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ تیار ہیں، اور یہ جو رومال ہے مسجد اقصی میں جا کر ان میں دفن ہونا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ ریاست سے اپیل کرتے ہیں اگر آپ اپنی فوج نہیں بھیج سکتے ہمیں اجازت دے، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور یوتھ کورس کے نوجوان مسجد اقصی پہ اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخر میں یہ میں نعرہ لگانا چاہوں گا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، پاکستان، فلسطین، اسرائیل۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب قاری عطاء الرحمان راشد صاحب کو، قاری عطاء الرحمان راشد صاحب۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، ہمارا رشتہ فلسطینیوں سے صرف ایک ہی ہے، سب مل کر یک زبان آواز دے، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ انشاءاللہ خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، اللہ کے فضل سے یہود و نصارہ کی تتیاں اڑا دیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تیرا امیر، تیرا امیر، نوجوان کا اختصام لائی ظہیر، نوجوان کا اختصام لائی ظہیر، اہل حدیث یوتھ بورڈ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا پروفیسر سید احمد چنیوٹی صاحب کو کہ وہ اپنا خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے جس انداز میں اس ریلی کا انفرادی انداز میں شان و شوکت کے ساتھ اہتمام کیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اگر اسی قسم کا جوش و خروش انداز اور جذبہ رہا تو وہ دور نہیں جبکہ فلسطین ریاست آزاد ہوگی اور اس ملک کے اندر انشاءاللہ یہودیت مغلوب ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں سر خیر ہر کام کے اندر ہمیشہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا خون اور ان کے نوجوانوں کا خون شامل رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اس کے حرابل دستہ کے اندر اہل حدیث کے نوجوان شامل ہوں گے اور انشاءاللہ یہ جد و جہد کامیاب ہوگی۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جمعیت اساتذہ وسطی پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد زکریا قصوری صاحب کو، وہ آئیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔
मस्जिद अक्सा तेरे लिए, ऐ मस्जिद अक्सा तेरे लिए हम आखिरी सजदा लाएंगे, ऐ मस्जिद अक्सा तेरे लिए हम आखिरी सजदा लाएंगे। हैकल के मीनारे टूटेंगे, आईने जफा मिट जाएंगे। मैं जमीयत सलामी अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने हालात की नबज पर हाथ रखते हुए महसूस किया कि उन मजलूमों के लिए, उन बेगुनाहों के लिए, बेआसराओं के लिए अहलिया ने फैसलाबाद को शाहीन काफिला पर काफिला आज यहाँ मौजूद हैं। हम अपनी क़ियादत को यकीन दिलाते हैं, मरकजी क़ियादत को यकीन दिलाते हैं, मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी को यकीन दिलाते हैं कि आप जब भी हमें पुकारेंगे हम सर के बल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपकी क़ियादत में इंशाअल्लाह ताला फतह फलस्तीन के काफ़िले में शामिल होंगे। क्या आप मेरे साथ मुत्तफ़िक़ हैं? इंशाअल्लाह। अस्सलाम। नौजवानों के कायद फादर नौजवान हजरत मौलाना अबू हुरैरा सल्फी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। अबू हुरैरा सल्फी साहब। जनरल सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी फैसलाबाद मौलाना अबू हुरैरा सल्फी साहब। हज़रत ज़िवकार, आज की अज़ीमुशान ये रैली यकजहती कश्मीर के हवाला से है। इस रैली के 3 पैगामात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला पैगाम अपने मजलूम फलस्तीन भाइयों के नाम है कि फलस्तीन भाइयों, हम तुम्हारे साथ हैं, सुख की घड़ी में भी साथ हैं, गम की घड़ी में भी साथ हैं, मुसाइब में भी साथ हैं, खुशी में भी साथ हैं, क्योंकि हमारा जो रिश्ता तुम्हारे साथ है वो सरहद का नहीं, वो मुल्क का नहीं, वो सूबे का नहीं, वो बॉर्डर का नहीं। हमारा तुम्हारे साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता ईमान का है। तुम्हारा भी वही काबा, हमारा भी वही काबा, तुम्हारा भी वही खुदा, हमारा भी वही खुदा। फलस्तीन का मतलब भी वही, पाकिस्तान का मतलब वही। हमारा उनके साथ अगर रिश्ता है तो एक ही रिश्ता है, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या। और दूसरा पैगाम अपने मुल्क की सोई हुई क़यादत के नाम है, इन हुक्मरानों के नाम है। हुक्मरानों, तुम हो और आपके अलावा
اسرائیلی درندوں کا ایک الہ، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا۔ اور تیسرا پیغام اسرائیلی کا آپ عوام کے نام ہے، ہم نے ان ظالموں کے لیے جو کچھ کر سکتی ہیں کریں، ان کی مصنوعات کا بائی کاٹ کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ان ظالموں کی مصنوعات کا بائی کاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ان ظالموں کی جتنی مصنوعات ہیں ہم نے کسی کو استعمال نہیں کرنا۔ اور اسی طرح آج کی جو ریلی ہے یہ پیغام دے رہی ہے ہمارے ان قائدین کو، ہمارے ان زعماء کو، ہمارے ان لیڈروں کو کہ آپ نے جب بھی ہمیں بلانا ہے اسلام کے لیے بلائیے، جب بھی ہمیں بلانا ہے مسلمانوں کے لیے بلائیے، جب بھی ہمیں بلانا ہے حرمت رسول کے لیے بلائیے۔ آپ جب بھی اشارہ کریں گے ہم انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر قائدین کی طرف سے کال ہے آپ کو نکلنا پڑے فلسطینیوں کے لیے نکلو گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو نکلنا پڑے کشمیریوں کے لیے نکلو گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو نکلنا پڑے ظالم حکمرانوں کے لیے نکلو گے تو انشاءاللہ الرحمن میں اپنے قائدین کو کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ فیصل آباد کے یہ غیور مسلمان، یہ شیر دل قائد، یہ شیر دل نوجوان اور شیر دل یہ بڑے اپنی قیادت کو پیغام دیتے ہیں۔ ہم فیصل آباد سٹی کی طرف سے امیر جماعت حضرت مولانا نجیب طارق صاحب اور اسی طرح نظامت کے اندر عبدالمنان نورپوری صاحب کے جب بھی ہمیں بلائیں گے، جہاں بھی ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ ہم آنے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ آخر میں یہی کہوں گا اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں، کہیں انشاءاللہ اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں۔ آخری آدمی تک جہاں تک میری بات ہے سبھی جواب دیں۔ اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں، اب زنجانوں کی ہے نہیں، یہ دریا چوم کے نکلے ہیں جن کو سے نہ ڈالے جائیں گے۔ یہ تھے اہل حدیث یوتھ فار سٹی فیصل آباد کے جنرل سیکرٹری مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا امیر پنجاب جناب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کو۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے قائد محترم کو یقین دلائیں کہ جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ الرحمن ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، میرا امیر، میرا امیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا عبدالرشید حجازی صاحب۔ ان الحمد للہ ٹھیک ہے مائک آگے کر یار، مائک آگے کر۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق اللہ مولانا العظیم۔ فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے شہباز و شہینوں، آج کی یہ ریلی ہم کیوں نکال کے یہاں آئے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت دنیا کے تختے پہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان بس رہے اور اسرائیل کی آبادی 80 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوا۔ پوری دنیا میں اسرائیل 1 کروڑ 1 لاکھ اور کچھ ہزار ہیں۔ مقام افسوس ہے کہ آج قبلہ اول، وہ قبلہ محترم ہمارا جہاں سے سرور کونین علیہ السلام معراج کی رات تمام انبیاء کی امامت فرما رہے تھے، وہ ہمارا قبلہ اول
جس کے فاتح امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے تو دنیا میں عجیب نرالا انداز تھا. ایک ہی سواری تھی، 7 غلام تھا، اوپر سامان تھا. ایک منزل امیر المومنین اونٹ پہ سوار ہوتے اور غلام نکیل پکڑ کر آگے چلتا. اگلی منزل پہ عالم اسلام کا حکمران خطاب کا بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غلام کو اونٹ پہ سوار کرا کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر آپ پیادہ آگے چل رہا تھا. فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، اس سفر میں جو بیت المقدس کی چابیاں ہمارے حوالے ہو رہی تھی، عجیب منظر تھا. اتفاق سے جب وہ منزل قریب آئی تو امیر المومنین کی باری تھی اونٹ کی نکیل پکڑنے کی. غلام نے عرض کیا، امیر المومنین علاقہ وہ آ گیا ہے، دشمن دیکھ رہے ہیں، میں اپنی باری آپ کو ہبا کرتا ہوں، مہربانی کیجئے سوار ہو جائیے اور پوشاک تبدیل کر لیجئے. عمر فاروق کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوئے تھے. کہا سنو، پوشاک سے قوم میں فتح نہیں ہوتی اور ظاہری شان سے قوم میں فتح نہیں ہوتی. میں اضافہ کرتا ہوں، جنگیں اسلحہ سے نہیں جیتی جاتی. اسلحہ بنانا چاہیے مگر جنگیں جیتی جاتی ہیں تو ایمان کی قوت سے جیتی جاتی ہیں. راہب نے کہا، میں اس قافلے کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجاہدین کی بھی کثیر تعداد وہاں موجود تھی. پوپ نکل کے باہر آیا. فاروق اعظم اپنے غلام کو سواری پہ سوار کر کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیادہ چل رہے تھے. اس نے کہا، تم میں عمر کون ہے؟ غلام نے جھٹ سے کہا، یہ میرا اور مسلمانوں کا امیر ہے جو سواری کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے. پوپ نے اپنے پیغام بھجوایا. دیکھا امیر المومنین کو، کہا ان سے جنگ کرنے کی ہماری جرت نہیں. جو نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود تھیں وہ ساری پائی جاتی ہیں، چابیاں ان کے حوالے کر دو. چابیاں دے دی گئیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھا حضرت بلال حبشی کی بستی قریب تھی، وہ بھی مجاہدین میں تشریف فرما تھے. کہا بلال، اور صرف بلال نہیں کہا میرے سردار بلال، میرے سردار بلال آگے آئیے. حضرت بلال آگے آئے. کہا بلال وہ منظر دوبارہ تازہ کر دے جب فتح مکہ کا موقع تھا. آمنہ کے در یتیم علیہ السلام نے تجھے فرمایا تھا، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر آذان بلند کر دو. آج وہ قبلہ اول جس کی طرف منہ کر کے میرے آقا اور صحابہ 17 ماہ تک نمازیں پڑھتے رہے، اس قبلہ اول کی چابیاں عمر کے ہاتھ میں ہیں. بلال آج بھی چھت پہ چڑھ کر آذان دے دے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے آذان کہی. صحابہ کو وہ دور یاد آ گیا. صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرات وہ ہمارا قبلہ اول ماہ رمضان میں نماز تراویح میں اس کے فرش کو فلسطینیوں کے خون سے رنگین کر دیا گیا اور 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر دیا گیا. اللہ گواہ، عربوں میں فلسطینیوں سے زیادہ غیرت مند شاید کوئی قوم نہ ہو. آپ نے دیکھا 20 لوگ جام شہادت نوش کر گئے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے. عید کا موقع آیا، لاکھوں کی تعداد میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فلسطینی بچوں سمیت اللہ کے گھر قبلہ اول میں پھر آئے اور بتایا
ٹھیک ہمارے پاس وہ قوت، حشمت، عظمت، سلطنت نہیں ہے، مگر ہمارے سینوں میں لا الہ الا اللہ کا نور تو ہے۔ ہم کٹ جائیں گے، مشن سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حضرات، جبر تو جبری ہوتا ہے، تاریخ گواہ ہے، کونین کا رب گواہ۔ دنیا میں یہ منظر شاید کسی نے نہ دیکھا ہو۔ آپ زیادہ مجھ سے سوشل میڈیا سے متعلق ہیں، آپ کے علم میں ہے ایک بچے پہ فوجی اسرائیلی گن تان کے کھڑا تھا فائر داغنے کے لیے، اس کے ہاتھ میں کانٹا تھا خربوزے کھانے والا، وہ سیدھا کر کے کھڑا تھا، کہا میرے پاس جو ہتھیار ہے وہ تو میں استعمال کر ہی لوں گا۔ پھر انہوں نے، آپ کی تاریخ زندہ ہے، میری تاریخ زندہ ہے، اسی بر صغیر میں انگریز کا راج تھا، ایک مسجد میں قاری بچے پڑھا رہا تھا، گورنر انگریز وہاں سے گزرا، 6 سال کا بچہ، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، پرانی کھیلیں ایسے ہی ہوتی تھیں، اسی ڈنڈے کو گھوڑا بنایا، اسی کو بندوق بنا لیا۔ گورنر کو دیکھا تو ڈنڈے کی گن بنا کر گورنر کو فائر کرنے کا انداز اختیار کیا۔ گورنر گھبرایا، پنجابی میں مثالہ اولار لئی تے مار لئی، یعنی اس نے تو میرے فائر مار دیا ہے۔ کہا پتا کرو یہ بچہ کون؟ کہا بیٹے کون ہو؟ کہا کون پوچھتے ہو؟ میں ان کی اولاد ہوں جن کا تو نے کشت و خون کیا ہے، تو نے میرے آبا و اجداد کے گھروں کو مسمار کیا ہے، تم نے میرے آبا و اجداد کی لاشیں تڑپائی ہیں۔ کونین کا رب گواہ، اگر میری گن میں فائر ہوتا تجھے ضرور مار دیتا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کرتوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ حضرات، وہ منظر بھی آپ کے سامنے ہے، 10 فلسطینی معصوم بچے زمین پر لٹا کر، ہاتھ اور پاؤں باندھ کر، جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد مسلمان ہے۔ کائنات کا رب گواہ، اللہ کی قسم، دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل ہے اور اس کا سرپرست امریکہ ہے۔ یہ دہشت گردی ہے۔ مجھے دہشت گرد کہتے ہو، میرا امیر اثاکر اعلان کرتا ہے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، فصلیں نہیں اجاڑنی، درخت نہیں کاٹنے، ان کی عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ دہشت گردوں کا انداز اور یہ امن کے دائی، یہ وہ ہیں۔ اللہ کا گھر آذان ہو رہی فلسطین میں، حی علی الصلاۃ ایک بار مکمل ہوئی، نہ جانے کیا بم رکھا ہوا تھا، اتنی بڑی مسجد ایک دھماکے سے اڑا کے رکھ دی گئی۔ حضرات ذی وقار، وہ مسجد بھی پکار رہی ہے۔ فیصل آباد کے غیور لوگوں، پاکستان کے واسیوں، کیا تم نے ہمیں یتیم ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے قبلہ اول کو رنگین ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے مسجد کو مسمار ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ سوال ہوگا، جناب انہوں نے سیز فائر کر دیا ہے۔ یک طرفہ طور پہ آپ سے کہنا چاہوں گا، پہلی بات یہ گارنٹڈ نہیں ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے اس حرم کے اندر دوبارہ اٹیک کیا، شل داغے ہیں۔ نمبر 2، ہمارا تو یہ مطالبہ ہی نہیں سیز فائر کا، ہمارا ایک مطالبہ ہے مسلمانوں کا، اور وہ یہ ہے فلسطینیوں کو آزادی دی جائے، اسرائیلی وہاں سے نکل جائیں۔ ہم کشمیر کو اب تک رو رہے تھے، فلسطینی بھی لمبی جنگ لڑ رہے ہیں، بہادر قوم ہے۔ میں وطن عزیز کے سربراہوں کو، عسکری قوتوں کے سربراہوں کو، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو آپ کے باعث سے میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر اب بھی اسرائیل مرد آباد نہیں تو کب ہوگا؟ اب بھی ان کی چیخوں پہ نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ آج بھی اگر ہماری یہ دنیا کی ایکسپرٹ فوج اور ایٹمی پاور آج بھی آگے بڑھ کر
اپنے مظلوموں کے زخموں پہ مرہم پٹی نہیں کرے گی تو کب کیا جائے گا؟ جزاک اللہ، نعرے بھی وقت بچاؤ، وقت بچاؤ، میں بات ذرا ٹھکانے پہ لے آؤں۔ ہم کیوں آئے ہیں؟ میرے شیخ پروفیسر نجیب اللہ حفظہ اللہ اور ان کے رفقا عزیزم عبد الرحمن نور پوری اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت آج آپ کو تکلیف دے کے یہاں کیوں لائی؟ یہ سننے والے سنیں، دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ فیصلہ آباد کے غیور شہری اعلان کر رہے ہیں، اے پاکستان کے ذمہ داروں، عالم اسلام کو ساتھ ملاؤ، اگر امریکہ افغانستان میں 55 ملکوں کی نیٹو کی افواج بھیج سکتا ہے، رحیل شریف صاحب کو آگے لگا کر اسلامی فوج کو وہاں کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ اور اگر بالکل مر گئے ہو، ڈر گئے ہو، ڈرتے ہو، تو کم از کم پھر ہمیں اجازت دے دو، ہم سوڈان کے غیرت مندوں کی طرح، یاد ہوگا آپ کو، سوڈان کے غیرت مندوں کی طرح بارڈر توڑ کر بغیر اسلحہ کے اندر گھس کر کچھ نہ اور کریں گے، شہادت کا جام تو نوش کر ہی جائیں گے، اور کل قیامت کے دن سرخرو تو ہو جائیں گے۔ مولا جو ہمارے بس میں تھا وہ کیا، آپ سے کہتا ہوں، آپ کہیں گے ہماری ریلی کا کیا فائدہ؟ حضرات وہ چڑیا جو چونچ میں پانی لے کے آئی تھی چیخا بجھانے، کہا تھا تیرے پانی کے قطرے سے بڑی چیخا بجھ جائے گی، کہا بجھے یا نہ بجھے، بجھانے والوں میں نام تو آ ہی جائے گا۔ آپ غیرت ایمانی کے ساتھ آج یہاں آئے ہو، مولا میرے بھائیوں بیٹوں کے ایک ایک قدم کو جنت کی طرف کر دے۔ یہ جذبہ ایمانی سے آئے، مسلمانوں کی ہمدردی سے آئے، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، مسلمان تو ایک ہوتے ہیں، ان کا وجود ایک ہوتا ہے، ایک قومے پہ تکلیف ہو سارے مسلمان تڑپ جایا کرتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی جواں مردی کو، آپ کی بہادری کو، اور آخر پہ ایک توجہ دلا کے بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ احباب کے نوٹس میں ہے، پچھلے دنوں یورپ نے ایک تحریک پیش کی ہے اور قانون ایک تحریک پاس کی ہے جس کے حق میں 662 ووٹ پڑے، مخالفت میں صرف 3 پڑے، پاکستان کے خلاف۔ بھلا کیا کہا گیا؟ پاکستان سے کہا 295 بی اور سی کا قانون توڑ دو، آرڈر ہو رہا ہے یورپ کی طرف سے، جاگو اب جاگنے کا وقت آیا ہے، 295 بی اور سی توڑو، حرمت رسول کا معاملہ مروڑو۔ اور دوسرا کہا 1977 میں جو پاس کیا گیا تھا کہ گستاخ رسول یا شاعر اسلام کی توہین کرنے والے کا مقدمہ دہشت گردی کی عدالتوں میں چلے گا، یہ قانون واپس لو۔ اور تیسرا کہا کہ یہ جو تحریک ختم نبوت کے نام پہ نکلی ہے ہمیں گوارا نہیں، اختلاف اتفاق اپنی جگہ پہ، بات میں مشن کی کرتا ہوں، اسی لیے ہم نے تحریک لبیک کی اس وقت حمایت کر دی کہ بات تحریک لبیک کی نہیں، بات آمنہ کے در یتیم محمد کریم صلوات اللہ علیہ کی ہے۔ ایک ایک کر کے مارے نہ جائیں، کہا ان کو بین ہی نہ کرو، ان کو کچلو، ان کو ختم کرو۔ میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ کا فضل ہوا، اسرائیل بدماش دہشت گرد دوبارہ زیرو پہ آ پہنچا ہے، دوبارہ پلٹ پہ زیرو پہ آیا ہے۔ یہ تو ماننے کی تیاریاں کر رہے تھے عربوں کے وہ بے سبیل حکمران جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا، شرمندہ نہ ہو، اپنا فیصلہ واپس لے لو، شرمندہ نہ ہو، اپنا فیصلہ واپس لے لو۔ اسرائیل دہشت گرد ہے، فلسطینی مظلوم ہے،
کشمیری مظلوم ہیں، انڈیا دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کے مقابلے میں امن قائم کرنے کے لیے آؤ اور محمدی پرچم لہراؤ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پرچم کو لہرا دو۔ اللہ میرا اور سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ورحمۃ اللہ۔ حضرات، میں فیصل آباد کے تمام مساجد کے ذمہ دار کارکنان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ 3 دن کے نوٹس پہ یہ بہت بڑی ریلی ہے۔ میں آپ سے صرف ایک وعدہ دینا چاہتا ہوں، اسی طرح جب ہم آپ کو بلائیں گے آئندہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ، اسی طرح کریں گے انشاءاللہ، اسی طرح کریں گے۔ اس وقت یوتھ فورس متحرک ہے، مرکزی جمعیت متحرک ہے، آؤ گے ساتھ دو گے مرکزی جمعیت کا، یوتھ فورس کا، آئیے یوتھ فورس کا جنرل سیکریٹری۔ میں اختتامی کلمات کے لیے دعوت دوں گا نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، نوجوانوں کے رہنما مولانا محسن حمید صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد۔ نعرہ تکبیر! احباب گرامی، قائدین کے خطابات آپ سن چکے۔ اہل فیصل آباد کے غیور مسلمانان، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ حرمت رسول کا ہو، مسئلہ دفاع صحابہ کا ہو، مسئلہ کشمیر کی بات ہو اور مسئلہ فلسطین کی بات ہو، یہود و ہنود کے تعاقب کی بات ہو، آپ نے سردی ہو یا گرمی، بہار ہو یا خزاں، ثابت کر دیا کہ ہم اسلام کے اور دین کے رکھوالے ہیں۔ اور یہ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، فتنہ الہاد کی بات ہو، فتنہ رافضیت کی بات ہو، فتنہ قادیانیت کی بات ہو، یہود و ہنود کے ان نام نہاد رسومات کی بات ہو، اپنی بے لوث قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہود و ہنود کی رسومات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی نقالی سے اپنے نوجوانوں کو بچایا جائے۔ ہم نے قائدین کے حکم پہ کریا مساجد میں، محلوں میں لوگوں کو بتلایا کہ مسجد اقصیٰ سے ہمارا رشتہ قانونی نہیں، سماجی و معاشرتی نہیں، مسجد اقصیٰ سے قبلہ اول سے ہمارا رشتہ ایمانی ہے، روحانی ہے، ہمارا قبلہ اول سے رشتہ دینی ہے، اور یہ وہ عرض مقدسہ ہے کہ جس کی عظمت کی قسمیں عرش والا رب کھاتا ہے۔ اور سن لو، ضلع کونسل بھی سن لے، پریس کلب بھی سن لے، ہم نے قائدین کے اشارے پہ آج چند گھڑیاں دینے کا عزم کیا۔ انشاءاللہ ہمارے اکابرین حکم کریں، نوجوان سر پہ کفن باندھنے کے لیے حرمین شریفین کا دفاع بھی کریں گے، قبلہ اول کا دفاع بھی کریں گے، حرمت رسول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہاتھ اٹھا کے پرچم لہرا کے عزم کرتے ہو کہ آپ بیت المقدس کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اور اپنی کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہو۔ اگر تم نے یہ عزم کر لیا، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا۔ اب میں آخر پہ آنے والے تمام بزرگوں کا، نوجوانوں کا، بچوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آخر پہ دعا کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب حبیب الرحمان مدن پوری صاحب کو کہ وہ اختتام پہ دعا فرمائیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم علیہ. یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، اللہ نیست و نابود فرما، یا اللہ ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، اللہ ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما، اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ پورے عالم اسلام میں جذبہ جہاد پیدا فرما، اللہ مسلمان نوجوان بوڑھوں بچوں میں اللہ جذبہ جہاد پیدا فرما، یا اللہ فلسطینیوں کو آزادی نصیب فرما، اللہ فلسطینیوں کو آزادی نصیب فرما، اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تمام مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، اللہ ظلم سے اللہ آزادی نصیب فرما، یا اللہ جس جذبے سے آج یہ مسلمان یہ نوجوان یہ بوڑھے یہ بچے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اللہ ان کے جذبوں میں برکتیں ڈال دے، اللہ ان کی محبتوں میں برکتیں ڈال دے، اللہ ہمارے جذبات کو اللہ حرمین کے لیے اور قبلہ اول کے لیے قبول فرما، اللہ ہماری محبتوں کو قبول فرما، اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما، اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے جو بندہ جس جگہ پہ کوشش کر رہا ہے اللہ ان کوششوں کو قبول و منظور فرما کے اللہ ہم سب کو دین اسلام کے لیے مقبول و منظور فرما، یا اللہ جو کچھ مانگ لیا اپنی رحمت سے عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ مانگنا چاہیے تھا ہمیں مانگنا نہیں آیا لیکن ہم نے اللہ فقیروں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہم جذبہ جہاد لے کے نکلے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے وہ نصرتیں وہ مدد اور وہ اللہ فتوحات نصیب فرما جس کا تو نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ اپنی وہ طاقتیں اللہ وہ روحانیت نصیب فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اللہ اسرائیل کے ساتھ اور تمام جو کفار مسلمانوں پہ ظلم و جبر کر رہے ہیں اللہ ان کو پارا پارا کر دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علیہ وسلم.